بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم ناظرہ کیسے سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھنا کیسے سیکھیں، تجوید کے قواعد اور وقف کیسے کرتے ہیں وہ سبق پڑھائے تھے۔ تو اکثر ساتھیوں کا سوال یہ تھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں عموماً کہ جی قرآن کیسے سیکھیں۔ قرآن پاک ایک بڑی کتاب ہے، ایک عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم تھوڑے عرصے میں اپنا قرآن کیسے صحیح کر سکتے ہیں، اپنا قرآن کیسے سیکھ سکتے ہیں، اس کی ریڈنگ کیسے درست کر سکتے ہیں، اس کا پڑھنا کیسے صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ قرآن بہت ہی آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا جو کلام ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، اس کی ریڈنگ، اس کا پڑھنا انتہائی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ قرآن کریم میں اکثر الفاظ رپیٹ ہو کے آتے ہیں، اگین ٹو اگین رپیٹ ہوتے ہیں، بار بار الفاظ آتے ہیں، وہی الفاظ جو ایک دفعہ قرآن کریم میں کسی جگہ پر گزرے ہوتے ہیں وہ دوبارہ پھر واپس لوٹ کر کے آتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھنا سیکھنا، ریڈنگ ٹھیک کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلا جملہ جو دل و دماغ میں بٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے، اصول کیا ہے، کیسے ہم ٹھیک کر پائیں گے؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ الفاظ بنانا سیکھیں۔ آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف تہجی ہوتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور ان حروف کو ٹھیک کرنے کی اور ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے الفاظ بنانا سیکھنے ہیں کہ الفاظ بناتے کیسے ہیں۔ اس کے لیے بہترین جو ہمارے پاس ذریعہ ہے، راستہ ہے سیکھنے کا، ایک رسالہ ہے، وہ ہے نورانی قاعدہ۔ یہ قاعدہ بیسیکلی بنیادی طور پر سب سے پہلے لکھا گیا اور بڑا جامع قاعدہ ہے یہ۔ اس قاعدے کے اندر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد نورانی قاعدے میں تجوید نہیں سیکھی جاتی، یا نورانی قاعدے میں کوئی اور چیز سکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ وہاں پر الفابیٹس، حروف تہجی کی پہچان اور حروف سے الفاظ بنانے کی مشق کروائی جاتی ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہے اس بات کی کہ آپ کو الفابیٹ سے لیٹرز بنانے آ جائیں، حروف سے الفاظ بنانے آ جائیں، اس بات کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس بات کی مشق کروائی جاتی ہے۔ جب آپ قاعدہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرا کام کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم کو بالکل اینڈ سے، سورۃ الناس، بالکل لاسٹ سورہ آف قرآن، جو آخری سورہ ہے قرآن کریم کی، وہاں سے آپ نے وتھ سپیلنگ جوڑ کر کے، ایک ایک لفظ کو جوڑ کر کے پڑھنا سیکھنا ہے۔ رٹا مارنے کی کوشش بالکل نہیں کرنی، کسی سے پوچھ کر کے یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، ہر لفظ کو آپ نے جوڑ کر کے پڑھنا ہے۔ کم از کم آدھا پارہ آپ جوڑ کر کے پڑھیں، وتھ سپیلنگ پڑھیں۔ کوشش ہو پورا پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ آدھا پارہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ جب 30واں پارہ مکمل کر لیں تو الف لام میم سے شروع کریں۔ 2 پارے یا زیادہ 3 پارے آپ مکمل اطمینان کے ساتھ تھوڑا سبق یاد کریں، 2 لائنیں، 3 لائنیں، 4 لائنیں، جتنا بھی آپ کم سے کم یاد کر سکتے ہیں، تھوڑا سبق یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس کو کسی کو سنا دیں یا خود سے پڑھ لیں۔ آپ اپنے کسی ٹیچرز کو، کسی استاذ کو وہ سنائیں اور سنانے کے بعد اطمینان کر لیں کہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا یاد ہوگا اس کا رزلٹ آپ بعد میں دیکھیں گے۔ جب آپ 3 پارے پڑھ لیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کی ریڈنگ چل پڑے گی، کیونکہ وہ 3 پاروں کے اندر، اور چوتھا پارہ آپ نے عما یتساءلون، پارہ نمبر 30، 30واں پارہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو آپ کے پڑھنے میں جب آپ چوتھے پارے سے شروع کریں گے تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہوں گے، وہی حروف دوبارہ سے آ رہے ہوں گے جو پہلے سے آپ نے آلریڈی پڑھ رکھے ہوں گے۔
مزید 3 پارے آپ کو اپنی زبان پہ ریڈنگ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ قرآن جہاں سے کھولیں گے وہاں سے آلریڈی آپ کو پہلے سے پڑھنا آ رہا ہوگا، مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے، لیکن آغاز میں تھوڑی مشکل آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا آپ کو آغاز میں، اور جب آگے چلیں گے تو آگے چلنے آپ کے لیے بہت ہی ایزی، آسان ہوگا، اس لیے کہ وہ الفاظ پہلے سے آپ نے سمجھ رکھے ہوں گے، ان کی تھیوری سمجھ رکھی ہوگی، وہ الفاظ بنتے کیسے ہیں وہ سمجھ رکھا ہوگا، ان کو پڑھتے کیسے ہیں وہ سمجھ رکھا ہوگا۔ عموماً جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو شروع تو کروا دیتے ہیں لیکن وہ قرآن ختم نہیں ہوتا، 3 4 سال لگ جاتے ہیں، تو دیکھیں جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ بھی 2 سے 2.5 سال کے اندر اپنا قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو قرآن دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرہ پڑھنا تو سال یا 1.5 سال کے اندر آپ اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، آپ کم از کم اس کو مکمل کریں، لیکن بچوں کو ایک ہی دن میں یا ایک ہی مہینے میں آپ چاہیں کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہے وہ فطرتاً سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ بچہ جب بولتا ہے نا تو اس کو ایک دم سے نہیں کہا جاتا کہ بیٹا آج سے بولنا شروع کرنا، اشارے نہیں کرنے، ہاں ہو نہیں کرنا، آپ نے بس ایک دم سے منہ سے کہہ دینا ہے فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز دے جاؤ، فلاں چیز کر لو، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، ایک دم سے وہ نہیں بولتا، سٹیپ بائی سٹیپ بولتا ہے۔ ایسے ہی چلنا بھی بچہ فوراً نہیں شروع کر دیتا، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے بیٹھ کے چلتا ہے، پھر انگلی پکڑ کے چلتا ہے، پھر دیواریں پکڑ کے چلتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایسے ہی قرآن کی ریڈنگ بھی اس کو سکھانی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سٹیپ بائی سٹیپ محنت کرنی پڑے گی، لیکن محنت کا منہج صحیح ہونا چاہیے، وے آف دا لائف، وے آف دا پاتھ وہ صحیح ہونا چاہیے، جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اس کو رٹا مار رہے ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ آغاز سے لے کر آخر تک بچہ وہ رٹا مار کے سبق ناظرے کا یاد کر رہا ہوتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، زبانی یاد کرنے کے لیے آپ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں، رٹا مارتے ہیں، ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، اپنا میتھڈ ہے اس کا، لیکن جب آپ اس کو ناظرہ پڑھتے ہیں تو پھر رٹا مارنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر بچے کو تھوڑا سمجھا کے پڑھائیں، شروع میں اس کی پریکٹس کروائیں، اس کو مشق کروائیں، اس کا ساتھ دیں، لیکن کچھ پارے وہ پڑھ لے، 5 سے 6 پارے وہ پڑھ لے تو اس کے بعد قرآن کریم اس کے لیے آسان ہو جانا چاہیے۔ جہاں سے بھی آپ قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھیں اس کو آنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے اس نے پڑھا ہے وہ اس نے صحیح پڑھا ہے، اس کی پریکٹس صحیح ہوئی ہے، اس کے الفاظ صحیح بنے ہیں، اس لیے وہ آگے چل پا رہا ہے۔ اگر وہ پیچھے سے نہیں پڑھ پاتا، اس کا پیچھے آگے سے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیس نہیں بنی، اس کی بیس ٹھیک نہیں ہے، جو اس کی بنیادی محنت کرنی چاہیے تھی وہ آپ نہیں کر پائے۔ تو قرآن پڑھنا بڑا ہی آسان ہے، خصوصاً دیکھ کر کے پڑھنا سیکھنا بہت آسان ہے، کم عمر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ بڑی عمر کے لوگ چونکہ دنیا کے اندر رہ کر کے زبان کے اوپر بہت کچھ چل چکا ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا مشکل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بچوں کے لیے بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، فقط ہمیں میتھڈ صحیح اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے استاذ کا انتخاب کریں، اچھے استاذ کا انتخاب کریں گے تو آپ کے بچے کو وہ بہت جلد لے کر کے چلے گا۔ تو قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، آج سے ہی سیکھنا شروع کریں، آج سے ہی پریکٹس کرنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔